YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بڑا اہم اور بڑا خاص ٹاپک ہے، اور اس کے بارے میں بے شمار میسج ہمیں آتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں کہ جی آپ اس موضوع پہ بات کریں۔ حالانکہ اس موضوع پہ ہم نے پہلے بات کی ہے، لیکن وہ سرسری سی بات تھی، اور ابھی کچھ لڑکیاں کچھ خواتین یہ کہتے ہیں کہ آپ حتمی طور پر بتائیں کہ طلاق کی علامت کون سی ہوتی ہے ہاتھ میں۔ تو میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا اپنے ہاتھ میں۔ سب سے پہلے زندگی کی لکیر دیکھیں، بڑی صاف ستھری اور بڑی اچھی لکیر ہے، یعنی جب شادی ہوئی تو بہت اچھا سلسلہ تھا، اس کے بعد اس میں یہ گڑبڑ والی کہانی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ پہلے بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، اس کے بعد معاملات بگڑنے شروع ہو گئے۔ یہ دیکھیں یہاں صاف ستھری لکیر ہے، یہ آگے چل کے پھر صاف حالات اچھے ہونے کی علامت۔ اس کے بعد ہم جو دماغ کی لکیر بناتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کی لکیر ہے، دماغ کی لکیر بھی کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دل کی لکیر بناتے ہیں تو دل کی لکیر جو ہے وہ بھی اس طرح سے وہ نہیں ہے، اور یہ جو ابھار ہے یہ کافی ابھرا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ لکیر تھوڑی کمزور ہے، اور یہ لکیر سمجھیں کہ دماغ کی لکیر زندگی کی لکیر سے بالکل ٹچ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ تو ایسے مرد و خواتین جو ہوتے ہیں ان کے مزاج اور سوچیں نہیں ملتی، ان میں غصہ بہت ہوتا ہے، ان میں آگ بہت ہوتی ہے، کیونکہ ابھار زہرہ جو ہے وہ ان کا کافی پھولا ہوا کہ سوجا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو شادی کی لکیر ہے، یہ کچھ لڑکیاں کہتے ہیں جی شادی کی لکیر کے بارے میں بتاؤ کہ شادی چلے گی یا نہیں چلے گی۔ اب شادی کی لکیر تو بالکل صاف ستھری لکیر ہے، آگے چل کے دو شاخہ بن گئی۔ دو شاخہ کا مطلب یہ ہے کہ دو رستے، الگ الگ رستے، آپ کا وہ رستہ، میرا یہ رستہ، اور اسی میں اگر یہ سمجھو کہ کمزوری بھی ہے، دونوں ان شاخوں میں کمزوری بھی ہے، تو پھر سمجھو بڑی پرابلم کی نشاندہی کر رہے۔ تو پھر یہ لکیر جو دوسری ساتھ میں چل رہی ہے، یہ لکیر یہ سمجھیں کہ ہے تو صاف ستھری لکیر، آگے چل کے یہ جو صورت بناتی ہے، میں اس کی الگ سے ایک آپ کو بنا کے بتاتا ہوں کہ اس طرح کی لکیر ہے، اور اس کے بیچ میں اس طرح سے ایک جزیرہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ شادی کی لکیر ہے، اس کے بیچ میں ایک جزیرہ آیا ہوا ہے۔ یہ جزیرے سے مراد یہ ہے کہ طلاق ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی، عدالت کے چکر، ادھر چکر ادھر چکر، وہ چکر، اینڈ پھر بھی طلاق۔ پنچایتیں، جرگے، جماعتیں سب بیٹھیں گے، عزیز بھی بیٹھیں گے، رشتہ دار بھی بیٹھیں گے، سب بیٹھیں گے، بیٹھ کے بات کرتے فائنل یہ ہوگا کہ جی ہم طلاق دیتے۔ یہ حتمی وہ لکیر ہے۔ اور یہ جو دوسری میں نے جیسے بنائی، اس میں یہ دیکھیں، یہ دو شاخہ لکیر ہے شادی کی۔ دو شاخہ لکیر سے مراد یہ کہ رستے الگ الگ ہونا۔ یہ اگر شروع میں کچھ معاملات کو سنبھالا جائے، لپیٹا جائے، تو یہ مان جانے والی کوئی صورت نظر آ جاتی ہے، لیکن کیا ہے کہ بڑی مشکل سے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ستارے نہیں ملتے، سوچ نہیں ملتی، خیالات نہیں ملتے، تو ان کے لیے پرابلم ہوتی۔ پھر اگر اسی طرح سے شادی کی لکیر یہ چل رہی ہے، اور اس کے بیچ میں یہ جزیرہ آ گیا، اور آگے لکیر پھر چل پڑی کہ سمجھو کہ بڑے لڑائی جھگڑے دنگے فساد ہوں گے، لیکن شادی والا معاملہ کبھی نہیں بنے گا، معاملہ بگڑے گا۔ یہ ہے طلاق کی حتمی لکیریں۔ اگر خدا نخواستہ اگر آپ کے ہاتھ پر ہیں تو اس کو شروع سے اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنے ارادے کو بدلنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ کچھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ جھکاؤ، دونوں ہی کلو کے بٹے ہوں گے تو وہ سامان تو کلو ہی ہوگا نا۔ ایک طرف کلو ہو، ایک طرف پاؤ ہو، تو پھر سلسلہ چلتا ہے کہ وہ زیادہ، کبھی یہ زیادہ، اس طرح چلتا ہے، لیکن دونوں ہی ایک ہی وزن کے ہوں تو وہ نہیں چل پاتا۔ عائشہ نے سوال کیا ہے گجر خان سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں سفر ہے یا نہیں، اگر ہے تو سفر کب تک ہوگا؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں سفر کی دو علامتیں موجود ہیں، اور یہ سفر آنے میں 1.5 سے 2 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ علی نے سوال کیا جنگ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی مجھے پسند کی ہوتی نظر نہیں آتی، شادی ارینج میرج ہوگی۔ رابعہ مصطفیٰ نے سوال کیا ہے سندھ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی، اور میری شادی شدہ سے ہوگی یا کنوارے سے ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی یا نہیں۔ آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی، اور آپ کی شادی شدہ سے ہوگی۔ انہوں نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ میری ایک شادی ہو کر ناکام ہو گئی ہے، اب دوسری شادی، اور میرے ہاتھ میں شادی کی 3 لکیریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ناکام ہیں، 2 شاخہ ہے، اور 1 لکیر کامیاب ہے، پہلی شادی، دوسری شادی ناکام ہوگی، اور تیسری شادی کامیاب رہے گی۔ سائقہ خان نے سوال کیا کراچی سے
کہ شادی کی لکیر دو شاخہ ہے تو کیا میری طلاق ہو جائے گی؟ جی پہلے تو رستے الگ الگ ہوں گے، اس کے بعد یہ معاملہ جنی طلاق تک جائے گا اور علیحدگی ضرور ہوگی۔ محمد انور نے سوال کیا سعودیہ سے کہ یہ بتائیں کہ آنے والے حالات میرے اچھے ہوں گے یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کوشش کریں، اللہ کے فضل سے آنے والا وقت آپ کا اچھا اور بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ علی نے سوال کیا لاہور سے کہ میں باہر ملک جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی، یہ بتائیں کہ آگے کامیابی ملے گی یا نہیں۔ بالکل آپ کوشش کریں، اللہ کے فضل سے آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کے حالات بھی بہت زیادہ اچھے اور بہتر ہو جائیں گے۔ شاہزیب علی نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میں ملک سے باہر سفر کرنا چاہتا ہوں، سفر ہوگا یا نہیں۔ اللہ کے فضل سے سفر بھی ہوگا اور سفر کامیاب بھی ہوگا اور آنے والا وقت آپ کے لیے انشاءاللہ اچھا اور بہتر ہوگا۔ آپ کے جو 2024-2025 میں سفر آنے کے چانس موجود ہیں۔ زینت پروین نے سوال کیا یو پی انڈیا سے کہ میرے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے اور کب اچھے ہوں گے۔ دیکھیں آپ کوشش کریں، اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں لکیریں نمایاں اور کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے اللہ کے فضل سے آپ کا بہت اچھا اور بہت عمدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مریم نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرا ملک سے باہر کا سفر کب ہوگا اور کیا سفر بہتر رہے گا یا نہیں۔ سفر انشاءاللہ 2024 میں ہوگا اور سفر بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ منسا نے سوال کیا مری سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور آپ کی شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بہتر ہوگی اور شادی 2024 میں ہونے کے چانس ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔